الحمدللہ الحمدللہ خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا والآیات الكثيرة التي قرأتها في الدرس الماضي. عقیدے کا موضوع میرے درس کا آج اور اس سے قبل بھی یہ ہے کہ کلام اللہ تعالی کی صفت ہے جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے. اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے. 14 مقام سے آیات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے اس رسالے میں ذکر کیا اس کی میں اردو ترجمانی کر چکا ہوں. ان ساری آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ کلام اللہ کا معنی ہمیں سمجھنا ہوگا. پہلے کلام کا معنی تو یاد رہے کہ اللہ تعالی کا کلام مخلوقات کے کلام کے ساتھ اصل معنی میں مشترک ہے کا مطلب کہ مخلوق بھی بات کرتے ہیں، مخلوق کہتے ہیں، مخلوق کی حدیث گفتگو ہوتی ہے، مخلوق ندا دیتے ہیں، مخلوق باہم مناجات یعنی سرگوشی کرتے ہیں. اگر ہم اللہ جل وعلا کی صفت کلام پر دلالت کرنے والی تمام یہ آیات پر غور و تأمل کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا کلام معنی و مفہوم کی حقیقت سے کلام مخلوق کی جنس ہی سے ہے، اس کی جنس کے علاوہ سے نہیں. یعنی مخلوق کا خود کلام نفسی نہیں ہوتا ہے، نہ وہ اپنے قلوب سے کلام کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسا کلام کرتے ہیں جو مسموع ہوتا ہے. اور اس طرح سے ان آیات سے جو معانی و مطالب واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کلام کی بھی یہی صفت ہے کہ اللہ تعالی بولتا ہے، اللہ کی حدیث ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ تکلم کرتا ہے،
اللہ یتکلم، اللہ یقول، اللہ کہتا ہے، وَلِلَّهِ كَلِمَةٌ وَكَلِمَاتٌ، اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ ندا دیتا ہے، اللہ مناجات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ندا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مناجات کرتا ہے، جب چاہتا ہے کہتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی حدیث ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام اپنے عام معنی کے اندر مخلوق کے کلام کے ساتھ مشترک ہے، کہ یہی کلام میں باری تعالیٰ کی بھی مصروفات و تصریفات اور تعبیرات ہیں، اور یہی مخلوق کے کلام کی بھی، کہ مخلوق بھی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کسی کو دور سے کوئی آواز سنانی ہو اس کو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، کسی سے دھیرے سے کوئی بات کہنی ہو تو وہ مناجات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے کلام اللہ جل وعلا کے کلام کی حقیقت کلام مخلوق کے جنس کے علاوہ سے نہیں، کہ مخلوقات اپنے دلوں سے نہیں بات کرتے، بلکہ مخلوق کا کلام بھی مسموع ہوتا ہے۔ ایسا وہ کلام کرتے ہیں کہ جو سنا جاتا ہے، ایسے ہی رب کلام کرتا ہے تو اس کو جس سے وہ کلام کرتا ہے اپنی مشیت سے وہ سنتا ہے، اس کے کلام میں جدت ہوتی ہے، حداثت ہوتی ہے، اسی لیے تو اس کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ گویا وہ کلام اس کی مشیت کے تابع جب جس قدر ہوتی ہے، اور یہیں سے ہم وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو اہل بدعت نہیں سمجھنا چاہتے اور نہ سمجھتے ہیں، کہ اللہ جل وعلا کی صفات فعلیہ جیسے کہ یہ صفت کلام ہے، کلام یہ قدیم النوع ہے اور حدیث الاحاد والافراد ہے، اس کی نوع قدیم ہے، کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے متکلم ہے، ہمیشہ متکلم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ کلام کے احاد و افراد، اس کی یونٹس، اس کے اندر تجدد اور حدوث پایا جاتا ہے۔ اس بات کو میں آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ چکا ہوں کہ مثلا آدم جو ابو البشر ہیں، ان سے اللہ نے کلام کیا، آدم و حوا علیہ السلام کو ندا دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تب جب موسیٰ کا وجود ہوا، موسیٰ کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، وہ بڑھے جوان ہوئے، اور جب طور سینا کی وادی میں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان سے بات کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازل ہی میں موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے بات کیا، یا ازل میں اس طرح سے بات کیا کہ بس وہی اس کے بعد کا انقطاع اور انتہا اور خاتمہ معاذ اللہ ہو گیا کہ پھر اس کے بعد نہیں بات کیا۔ ایسا کلام کہ جو سنا جا سکے نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، تو جب عیسیٰ کا وجود ہوا تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو عیسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ یہی کلام کے اندر حدوث و تجدد کا معنی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا تعلق اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔
اور اس طرح سے اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ جبکہ مخالفین اہل بدعات، کلابیہ، اشاعرہ و دیگر ان کے پیشرو، ان کے مابعد، یہ سب جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کا کلام گویا مخلوق کے کلام کے جنس کے علاوہ سے ہے، یعنی وہ کلام نفسی ہے، اور جو بھی ان کی تعبیریں ہیں، جیسا کہ آگے کلام کے بارے میں اقوال و مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات اور مزید تفصیل سے بتائی جائے گی۔ ایسا نہیں، چنانچہ مخلوق کلام کرتے ہیں، اللہ تعالی کلام کرتا ہے، مخلوق کا کلام اور اللہ کا کلام اصل معنی میں مشترک ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ معانی کلمات کے، الفاظ کے ایک کلی معنی ہوا کرتے ہیں اور ایک اضافی کلی معنی میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ البتہ جب اس کلام، اس صفت کی اور اس معنی کی اضافت جب ہوتی ہے کہ وہ کسی کی طرف منسوب ہو کر کے اور اس کی نسبت کر کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کا معنی اس کے لائق اور اس کے مناسب ہوتا ہے کہ کلام جو مخلوق کا ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے اور اس کی شان کے اعتبار سے، اس کے حال کے اعتبار سے، اس کی مخلوقیت، ابدیت اور اس کے فنا ہونے کے اعتبار سے، اس کے فقر و محتاج ہونے کے اعتبار سے، اس کے ضعیف و کمزور ہونے کے اعتبار سے اس کا کلام ہوتا ہے۔ لیکن یہی کلام جب اللہ جل وعلا کی طرف اس کی نسبت و اضافت ہوتی ہے تو اللہ جل وعلا کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے شان غنا، شان خالقیت، شان اولیت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم بار بار ذکر کرتے آئے ہیں کہ اللہ جل وعلا کے لیے کلام کا اور ایسے ہی تمام صفات کا اس بات ہم بلا تمثیل کرتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء کی روشنی میں۔ لہذا مؤولین کا یہ کہنا اور ان کا یہ قول و مذہب کہ کلام اللہ معنی ہے، یہ غلط بھی ہے۔ اور کلام مخلوق وہ کہ جو حروف و اسباب سے سنا جاتا ہے، لیکن اللہ جل وعلا کا کلام حروف و اسباب سے نہیں سنا جاتا ہے، ان کا یہ قول باطل ہے۔ بلکہ دونوں کلام میں اہل سنت کے نزدیک اصل صفت کے اندر اشتراک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرق عظیم دونوں کے کلام میں ہوتا ہے۔ کلام مخلوق اس کے ذات کے مناسب، کلام اللہ، اللہ کا کلام اس کی ذات کے لائق و زیبا اور اس کے مناسب۔ دونوں میں صرف قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں حروف و اسبات ہوتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ اسی لیے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جو اللہ جل وعلا کی کتاب قرآن عظیم میں اس کا کلام ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے سنا اور یہ اللہ کا کلام ہے یا عیسیٰ، اور یہ اس وقت جب عیسیٰ کا وجود ہوا۔ دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کلام اللہ ایک صفت ہے جس سے اللہ متصف ہے، جیسا کہ اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کی کبریائی کے شان ہے، اور وہ ایسی صفت ہے جس کا اس بات ہم بلا تمثیل کرتے ہیں۔ ہمارا قول و عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا کلام بھی حروف و اصوات کے ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کو سنا جاتا ہے، اور وہ سنتا ہے جس سے اللہ تعالی کلام کرتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ندا دیتا ہے، جیسا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ اللہ کا کلام، اور جب چاہتا ہے وہ سرگوشی اور مناجات کرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شان میں
اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کے اس کلام کا اور اس صفت کا اس بات بلا تمثیل ہوگا، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو معلوم رہے کہ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہوا کہ اللہ تعالی صفات کمال سے موصوف ہے، اور انہی میں صفت کلام بھی اس کی ایک صفت کمال ہے، اور صفت کلام پر دلائل متنوع ہیں۔ یہ چیز میں نے شروع میں بتائی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دقت نظری دیکھیے کہ ایسی آیات کو ایک جمع کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے تصریفات و تعبیرات کو اکٹھا کر دیا ہے، جس میں تنوع و تنویع پائی جاتی ہے، کہ مثلا وہ دلائل ہیں جس میں قول کا لفظ آیا، وہ دلائل ہیں جس میں کلم یکلم تکلیم کا تذکرہ آیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ دلائل بھی ہیں کہ جن میں منادات کا ذکر آیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اسی طرح سے وہ دلائل ہیں کہ جن میں مناجات کا لفظ آیا، وہ دلائل ہیں کہ جس میں حدیث کا ذکر آیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو اہل سنت والجماعت اس باب میں اسی لیے کہتے ہیں کہ صفت کلام اللہ کے لیے ثابت ہے، جو قدیمت النوع ہے، کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے، لیکن حادث الافراد والآحاد ہے کہ اس کے یونٹس، اس کی اکائیاں، اس کے اندر حدوث و تجدد ہوتا ہے، کہ جب اللہ چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے طور ایمن کی وادی میں کلام کیا، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہا، تو کب کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور ایمن کی اس وادی میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ازل ہی سے اللہ تعالیٰ یہی کہتا رہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نہیں، بلکہ اپنی مشیت کے مطابق کلم موسیٰ حینما جاء لمیقاتہ، کلم موسیٰ فی البقعۃ المبارکہ، جیسا کہ قرآن میں وارد ہے۔ اور پھر دوسرے لفظوں میں مزید، تاکہ ہمارے سامعین اس بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں اور دلائل کی روشنی میں علماء کے اقوال کی اور علماء کی جمع کردہ معلومات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے، وہ جیسے چاہتا بات کرتا ہے، جب چاہتا بات کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، ماشاء جو چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مثلا یہ کلام کہ یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، یہ اصل میں نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، بلکہ یہ کلام اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا اور کلام کا رخ ان کی طرف ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا۔ یاد رہے کہ فرق کلامیہ اور دیگر تمام مبتدعہ کا جو اس سلسلے میں اعتقاد ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ کہ اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے، اور اللہ کلام قدیم کے ساتھ تکلم ریز ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم بھی، اہل بدعت کا یہ قول کہ یہ کلام قدیم ہے، اور وہ کلام حدیث
نہیں ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ باطل ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ جل وعلا نے یا تو ازل میں کلام کیا، اس کے بعد نہیں پھر کلام اس نے کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے دوسرا کہ یا تو اللہ جل وعلا ہمیشہ سے متکلم ہے کا مطلب یہ لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر کے اور ابد تک یا عیسی ابن مریم نان اسٹاپ کہتا رہا، یہ عظمت و کبریائی کے شایان شان نہیں ہے، یہ بات کمال کی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ اگر ایک انسان پیدا ہو اور پھر وہ مرنے کے وقت تک اگر اس کی 50-60 سال کی عمر ہے، کوئی ایک کلمہ کوئی ایک جملہ وہ بار بار بولتا ہی رہے نان اسٹاپ، تو یہ بتایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا، یہ مانا جائے گا، وہ قضا کا اس بات پر اتفاق ہوگا کہ اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے۔ واللہ جل وعلا منزہ من کل عیب ونقص، لہذا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نان اسٹاپ کوئی بھی کلام جو اس کا ہے، اس کے کلمات تو کتنے ہیں، بے شمار ہیں، وہ بولتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ بات پھر وہی کہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور یہ قدیمت النوع ہے اور حدیثۃ الافراد والآحاد ہے۔ ہم آج اتنی ہی گفتگو پر اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کے درس کا موضوع ہوگا کہ اہل بدعت مسئلہ کلام میں مختلف الاقوال والآراء، مختلف المذاہب والافکار ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے کل ملا کے 4 قول ہوتے ہیں، ایک تو جہمیہ کا قول، اس کے بعد معتزلہ کا قول، اس کے بعد کلابیہ کا قول، اور اس کے بعد فلاسفہ اور بعض اہل تصوف کا قول۔ یہ چاروں اقوال، ان چاروں اقوال کا خلاصہ اور اس کا معنی کل ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے بعد ان کے اقوال کی تردید اور ان کا ابطال پیش کیا جائے گا۔ ھذا واسأل اللہ العظیم التوفیق والسداد والثبات على الدین، وصلی اللہ علی نبینا